السلام علیکم ناظرین، اس وقت ہم موجود ہیں اسلام آباد احساس پروگرام، جہاں سے 12,000 روپے مل رہے ہیں وہ مستحق لوگوں کو جن کے گھر میں راشن تک کچھ بھی نہیں پہنچ سکتا۔ ہمارے ساتھ موجود ہے وہ آدمی جس نے عمران خان کو کس وجہ سے فالو کیا اور کیا کہہ رہا ہے، آئیے اس کے ساتھ تفصیلات بھی پوچھیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی۔ آپ کیسے ہو؟ اللہ کا شکر ہے جی، اللہ کی بڑی مہربانی ہے، بڑی کرم نوازی ہے، بڑی رحمت ہے جی، کیونکہ ہمارے ملک کا وزیر اعظم دلیر ہے تو انشاءاللہ تعالی عوام بھی دلیر ہے۔ وہ کرونا سے نہیں ڈرتا، ہم بھی انشاءاللہ تعالی کرونا سے نہیں ڈرتے، ہم اللہ سے ڈرتے ہیں جو خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، رحیم ہے، کریم ہے اور جس نے ہمیں پیدا کیا ہے۔ جو ہمارا جو وزیر اعظم ہے جی وہ کہتا ہے کہ جو رات قبر میں ہے نا وہ باہر نہیں ہے، اور نہ 1 منٹ آگے ہو سکتا ہے نہ پیچھے ہو سکتا ہے، جس دن آنی ہے تو آ جائے گی۔ اس لیے ہم انشاءاللہ تعالی ڈٹے ہوئے ہیں جی اللہ کی مہربانی سے، کیونکہ ہمارا قائد دلیر ہے، ہمارا لیڈر دلیر ہے، ہمارا وزیر اعظم دلیر ہے، ہمارا پاکستان دلیر ہے، ہماری پاکستان کی عوام دلیر ہے۔ اچھا بابا جی، یہ بھی بتا دے ساتھ کہ یہاں پہ اکثر جو نا پیپلز پارٹی اور نون لیگ کا قائدین، ورکر، پورا پارٹی کا جو غلام ہے، جسی طرح آپ بہتر سمجھتے ہیں، وہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ خان صاحب یہ قوم کو دھوکہ دے رہے ہیں اور یہ 12,000 روپے نہیں مل رہا ہے، اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ یہ کچھ لوگ ہیں جی، سارے نہیں ہیں، کچھ لوگ ہیں جنہوں نے انگریزوں کے کتے نلائے ہیں، جنہوں نے انگریزوں کی جوتیاں صاف کی ہیں، جنہوں نے انگریزوں کی جوتیاں چاٹی ہیں، وہ کہہ رہے ہیں انشاءاللہ تعالی اللہ کے حکم سے جو کام دیکھیں عمران خان نے جو آج کام کیا ہے نا، جو کل یا پرسوں آپ نے دیکھا ہے کہ وہ رو رہا ہے، وہ کس کے لیے رو رہا ہے؟ وہ پاکستان کے لیے رو رہا ہے، وہ اس قوم کے لیے رو رہا ہے، وہ اس ملک کے لیے رو رہا ہے، وہ اس وطن کے لیے رو رہا ہے، وہ اس مٹی سے پیار کرتا ہے۔ اس نے کہا یار یہ قرضہ ختم کرو، انہوں نے کہا جی یہ بھکاری ہے، اور لعنت ہے تمہارے منہوں پہ کہ تم ایک اس بندے کو کہتے ہو جس نے قرضہ لیا نہیں ہے اور قوم کے لیے کہہ رہا ہے، ملک کے لیے کہہ رہا ہے، پاکستان کے لیے کہہ رہا ہے، عوام کے لیے کہہ رہا ہے کہ جی ہمارا قرضہ معاف کرو جی، یہاں کرونا آ گیا جی، ہماری معیشت جو ہے وہ برباد ہو گئی جی، معیشت کا جو کاروبار ہے وہ رک گیا جی، ہم جناب بالکل بے بس ہو گئے ہیں، ہمارے پاس کچھ نہیں ہے، اور یہ بھونک رہے ہیں۔ یہ نہیں پتا کہ یہ قرضہ پیپلز پارٹی نے لیا ہے، یہ قرضہ نواز شریف نے لیا ہے، یہ قرضہ زرداری نے لیا ہے، اور اس نے ابھی تو قرضہ ہی نہیں لیا تھا۔ اگر وہ لیا تو اس نے قسطیں ادا کی ہیں، اس نے جو پیسہ لیا وہ پرانی قسطیں، سود کی قسطیں ادا کی ہیں۔ تو اس سے بڑی اور کون سی بات ہوگی کہ ہمارا لیڈر پاکستان کے لیے تڑپ رہا ہے، اس ملک کے لیے تڑپ رہا ہے، اس قوم کے لیے تڑپ رہا ہے، اس وطن کے لیے تڑپ رہا ہے، اس مٹی کے لیے تڑپ رہا ہے۔ اگر ہم قرض دار رہ گئے تو ہمارے کہاں سے بچے دیں گے یہ قرضہ؟ ہم کہاں سے ادا کریں گے؟ ہم نے پاکستان 14 اگست سن 1947 کو 70,000 ہماری مائیں اور بہنیں اور بیٹیاں اس ملک میں قربان ہوئی، ہمارے نوجوان شہید ہوئے، ہمارے بزرگ شہید ہوئے، ہمارے ملک میں لاشوں سے بھری ہوئی انڈیا سے جو ٹرینیں آئی ہیں، آپ اگر دیکھ لیتے تو آپ لوگوں کی چیخیں نکل جاتی۔ یہ اللہ کا شکر ہے، یہ ملک سنبھالنے والا بندہ تھا، اگر آج کرونے میں وہ ہوتے تو انہوں نے ہمیں اور گروی رکھوا دینا تھا، اور جناب ہمیں پابند کروا دینا تھا، اور ہم سود میں پھنس جاتے، اور ہمارے بچے قید ہو جاتے۔ تو بابا جی، یہ جو 12,000 احساس پروگرام جو خان صاحب ابھی جو دے رہے غریب عوام کے لیے ریلیز ہے، یہ تقریباً ہے 46 ارب روپیز ہے نا، کیا آپ کا ایج ہوگا 50-60 لگ بھگ اس طرح ہوگا؟ آپ کی ماضی میں کبھی اس طرح پاکستان کے غریب عوام کے لیے کبھی کسی پروگرام بنائے؟ دیکھیں جی، کبھی کسی نے سوچا ہی نہیں تھا غریبوں کے، کبھی غریبوں کے لیے کچھ کیا ہی نہیں تھا۔ انہوں نے تو غریبوں کے اس جگہ پہ نا اپنا منہ رکھ کے نا خون چوسا ہے، ان سابقہ حکمرانوں نے یہاں سے خون چوسا ہے اور غریبوں کو در بے در کیا ہے۔ آج اللہ کا شکر ہے کہ 12,000 روپے آ رہا ہے جی، چلو کچھ نہ کچھ تو ہے نا جی، میں کہتا ہوں کچھ نہیں بنا ہے لیکن کچھ نہ کچھ تو ہے نا جی۔ ایک غریب کو دیکھیں جن کے بچے فاقہ رہ رہے ہیں، جن کے گھروں میں سالن نہیں پک رہا، جن کو گھروں میں روٹی نہیں پک رہی، جنہوں نے دکانوں کا کرایہ دینا ہے، جنہوں نے مکانوں کا کرایہ دینا ہے، جو غریب ہے، دیہڑی دار ہے، مزدور ہے، ریڑھی والا ہے، رکشے والا ہے، چھابے والا ہے، ڈینٹر ہے، پینٹر ہے، مکینک ہے، مستری ہے، اس کو تو 12,000 میں کچھ نہ کچھ ملا ہے نا جی۔ شکر الحمدللہ، اللہ نے کرم کیا، اللہ نے اس کے دل میں ہمدردی ہے جی، وہ پاکستانی عوام سے محبت کرتا ہے، وہ پاکستان سے محبت کرتا ہے، اس قوم سے محبت کرتا ہے۔ ہماری جان بھی اس لیڈر کے لیے قربان ہے۔ اور جو لانتی یہ کہتے ہیں کہ میں پیسے لے کے بکتا ہوں، میں عمران خان کے لیے اپنی جان دے سکتا ہوں، میں اپنی جان قربان کر سکتا ہوں، کیونکہ وہ لیڈر ہے حق کا، وہ لیڈر ہے سچ کا، وہ بات کرتا ہے سچی، وہ ملک سے کرتا ہے محبت، وہ ملک سے کرتا ہے پیار۔ اسی لیے تو اللہ نے اس کو اقتدار دیا ہے
یہ تو کئی سال تک اقتداروں کے مزے لوٹتے رہے، لوگوں نے جوتیاں ماری ہیں، آج یہ در بدر ہوئے ہیں۔ یہی پارٹی، دونوں پارٹی کہہ رہا ہے اپوزیشن والا کہ سلیکٹڈ ہے، اور یہ کھانے کے لیے ہیں۔ جب یہ آتے تھے تو یہ سلیکٹڈ نہیں ہوتے تھے۔ انہیں عمران خان سے تکلیف ہے، یہ انہیں نا عمران خان فوبیا ہو گیا ہے، انہیں عمران خان وائرس ہو گیا ہے، انہیں کرونا وائرس نہیں، انہیں عمران خان وائرس لگ رہا ہے، اور عمران خان لوگوں کے دلوں پہ حکومت کر رہا ہے۔ وہ پہلے بھی راج کرتا۔ آپ دیکھیں جنرل ضیاء الحق کے دور میں جب وہ ورلڈ کپ جیت کے آیا تو جنرل محمد ضیاء الحق اس کا استقبال کرتے، اور یہ اللہ نے اس کو پہلے بھی عزت دی تھی۔ تم بھوکے اور ننگے ہو، اقتدار کے بھوکے ہو، اور جس کو اللہ نے پہلے سے بچپن سے عزت دی ہوئی ہے، انشاءاللہ یہ عزت اس کی قیامت تک رہے گی۔ وہ اس وقت وزیر اعظم نہیں تھا تو اس نے کینسر ہسپتال بنایا، انہوں نے کیا بنایا؟ یہ علاج لندن سے کراتے ہیں، یہ گولیاں لندن سے لیتے ہیں، یہ دوائیاں لندن سے لیتے ہیں، انہیں زکام ہو جائے تو یہ لندن بھاگتے ہیں۔ وہ تو ماشاءاللہ وہ گرا ہے ادھر سے، اللہ نے اس کی حفاظت کی اور علاج پاکستان سے کروایا، اور جناب اللہ نے اسے یہاں سے ٹھیک کیا، ہلدی اور دودھ سے۔ اور ان لوگوں نے ویڈیو میسج بھی سوشل کے ذریعہ ریلیز کیا کہ عمران خان کے پن میں جس طرح اوورسیز پن ڈال رہے نا، تو اسے کہہ رہے اس کے عمران خان کے اوپر بھروسہ نہیں ہے، اور بھروسہ نہیں کرنا بزنس مین لوگوں کو کہہ رہے کہ آپ پن ریلیز نہیں کرو۔ کیا میں کچھ میڈیا کی غلطیاں بھی میں آپ کو بتا دوں، میں سچی بات کرتا ہوں، میرا باپ بھی غلطی کرے گا میں کہوں گا یہ غلط ہے، عمران خان بھی غلط کرے گا میں کہوں گا غلط ہے۔ پوری دنیا میں اگر کسی پاکستانی وزیر اعظم کی عزت ہے تو وہ عمران خان کی ہے۔ اگر کسی کو شک ہے وہ انگلینڈ چلا جائے، فرانس چلا جائے، اٹلی چلا جائے، جرمن چلا جائے، کینیڈا چلا جائے، ہانگ کانگ چلا جائے، دنیا کے جس ملک میں جائے گا انشاءاللہ تعالی لوگ عمران خان کی عزت کریں گے اور سلوٹ مارتے ہیں، اور خود وزیر اعظم اور صدر وہاں کے لینے آتے ہیں۔ عرب میں چلا جائے وہاں بھی عزت، چائنا میں چلا جائے وہاں بھی عزت، جاپان میں چلا جائے وہاں بھی عزت۔ یہ عزت اللہ کسی کسی کو دیتا ہے، ان ٹگوں کو تو اللہ نے عزت ہی نہیں دی ہے۔ یہ جہاں جاتے تھے، یہ جو ایک وزیر اعظم گزرا اس کی پینٹ اتار کے تلاشی لیا، لعنت ہے ایسے وزیر اعظم پہ۔ اچھا مجھے یہ بھی بتا دینا، نون لیگ اور نون لیگ کا اکثر قائدین یہ بھی کہہ رہے ہیں نا کہ نواز شریف نے موٹر وے بنایا، قرضہ نہیں لیا، غریب عوام کو ماضی میں غربت کیا سے ختم کر رہا تھا، کیا حقیقت یہ موٹر وے ہمارے کام آئے گا؟ جب میں انڈا خریدتا تھا نا جی، یا میں انڈا بیچنے جاتا تھا، یہ انڈوں کی بڑی باتیں کرتے ہیں، تو 8 آنے میں انڈا ہوتا تھا۔ آج دیسی انڈا کتنے کا ہے؟ 20 روپے کا۔ کتنے کا جی دیسی انڈا؟ ذرا آپ بھی بول جائیں۔ 20 روپے کا۔ مجھے یہ بتائیں کہ یہ مہنگائی عمران خان نے کی ہے یا ان 40 سالوں نے ٹگوں نے کی ہے؟ کپڑوں کا جوڑا 20 روپے میں، 10 روپے میں، 15 روپے میں یہ چلتا رہا۔ آج جوڑا جو ہے وہ ہزاروں روپے میں پہنچا ہے، یہ عمران خان نے پہنچایا، اس کی ملیں تھی، یہ اس کی فیکٹریاں تھی، یہ اس کا کاروبار تھا، انہی کا ٹگوں کا سارا تھا۔ انہوں نے مہنگائی کی ہے، انہوں چوروں نے سب کچھ لوٹا ہے، انہوں نے پاکستان کو برباد کیا ہے، انہوں نے پاکستان غریب قوم کو مارا ہے۔ یہ لوگ نہیں مان رہے، ان کا باپ بھی مانے گا، یہ اگلی دفعہ آپ دیکھنا ان کا باپ بھی مانے گا۔ اگلے 5 سال بھی انشاءاللہ عمران خان کے ہیں۔ کتنا سال؟ اگلے 5 سال بھی انشاءاللہ عمران خان کے ہیں۔ ہم نے تو سنا ہے 15 سال ہو گئے۔ وہ انشاءاللہ چلے گا، اللہ اس کو میری عمر بھی لگا دے۔ کام تو کر رہے ہیں نا، ملک کی خدمت تو کر رہے ہیں۔ اور جو بغیر یہ کہتے ہیں نا میں پیسے لے کے کر دوں، میں پیسوں والا ورکر نہیں ہوں، میں قربانی دینے والا ہوں، میں جان دینے والا ہوں، میں اپنے قائد پہ اپنی سب کچھ لٹانے والا ہوں۔ یہ پاکستان، دنیا مرتی ہے جی عمران خان کے لیے، پیار کرتی ہے عمران خان کے لیے۔ پٹواریوں دیکھو، پٹواری کھوتے ہیں، ان کا عقل نہیں ہے، ان کا دماغ نہیں ہے، پھر یہ ناراض ہوتے ہیں۔ میں آپ کو بتاتا ہوں، آپ چور سے نیکی کریں، چور سے۔ میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں۔ یہ اشفاق احمد صاحب بہت بڑے پروفیسر گزرے ہیں، جن کے میاں تھے بانو قدسیہ، ان کی بیوی تھی، وہ بھی بڑے اچھے ڈرامے لکھتے تھے۔ وہ کہتے ہیں میں ایک دفعہ لاہور جیل کے پاس سے گزرا ہوں، تو ایک بندے نے مجھے اشارہ کیا کہ مجھے یار میں نے چوک میں جانا ہے، میرے پاس کرایہ نہیں ہے، تو مجھے جو ہے نا آپ مہربانی کر کے اگلے چوک میں اتار دینا۔ انہوں نے اپنے وسپے پہ اس کو بٹھا لیا۔ جب چوک میں پہنچے تو ٹریفک والے نے روک لیا، انہوں نے کہا جی کاپی دیں، آپ کا چلان کروں گا، آپ ڈبل سواری بیٹھے ہیں۔ تو جب انہوں نے کاپی دی، بڑی منتیں کی، اس بندے نے بھی جا کے پیروں پکڑے، ہاتھ اس کی منتیں کی، اس پولیس والے نے کہا میں نہیں چھوڑوں گا۔ اس نے کہا اچھا، چلان کر دیا، چٹ لی۔ تو اس نے آخری دفعہ نا اس پولیس والے کو جفی ڈالی اور وہ آ گیا۔ تو جہاں اس نے اترنا تھا نا، وہاں اتر کے وہ کاپی نکال کے کہتا ہے یہ نہیں سر، یہ اب آپ اپنی کاپی لے جائیں۔ انہوں نے کہا یار کاپی تو پولیس والے نے رکھ لی۔ انہوں نے کہا میں زمانے کا سب سے بڑا جیب کترا ہوں، میں جیل میں تھا، جیل سے رہا ہوا، مجھے کوئی بٹھا نہیں رہا تھا، کوئی لے کے نہیں آ رہا تھا، آپ نے میرے ساتھ نیکی کی اور آپ کا چلان ہو گیا۔
تو جب اس نے پینٹ کی جیب کے اندر وہ کاپی ڈالی تو میں نے آخری دفعہ جب بھی ڈالی اور آپ کی کاپی لے آئے. اور بھائی چور کے ساتھ نیکی کرو تو وہ بھی کام آتا ہے, ڈاکو کے ساتھ کرو وہ بھی کام آتا ہے, بدماش کے ساتھ کام کرو اور نیکیاں کرو, نیکیاں پھیلاؤ, ملک سے محبت کرو, قوم سے محبت کرو, انسانوں سے پیار کرو, پھر اللہ تمہیں نوازے گا. ورنہ خدا کی ذات تم کامے میں پھنسے ہو, کامے میں, ایک چھوٹے سے کاغذ میں. اچھا بابا جی, لاسٹ بات کرنا ہے آپ کے ساتھ. سب سے پہلا 2 بات کرنا ہے. آپ نے یہ پورا عمر میں کس طرح حالات گزارا ہے, سمپل سا آپ نے بتانا ہے. دوسری بات, سندھ حکومت کے لیے آپ کا کیا پیغام ہے؟ جو وہاں کا قائدین کہہ رہے کہ یہ پیسے احساس پروگرام وزیر اعظم نہیں دے رہے اور یہ بلاول اور زرداری دے رہے ہیں اور ان لوگوں تک پینے کا پانی نہیں ملتا ہے, اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ میں سندھ کے متعلق آپ کو بتا دوں, تھر میں بچے مار گئے ہیں جو بھوکے, پانی کی وجہ سے مار گئے ہیں, پیاس کی وجہ سے مار گئے. انہوں نے اپنے دور میں وہاں کچھ نہیں کیا. یہ کیا کسی کو دیں گے, یہ کیا کسی کو کھلائیں گے؟ جو وہاں تو میرا اللہ ہی ہے جو نظام چلا رہے ہیں. انہوں نے تو کبھی اس عوام کے لیے سوچا بھی نہیں ہے. اور یہ 7 پروگرام ہے یہ انشاءاللہ تعالیٰ عمران خان کا, اور یہ عمران خان کے علاوہ کسی کی جرأت ہی نہیں ہے, کسی کی طاقت ہی نہیں ہے. اور دوسرا یہ کہ وہ تو صرف کھانے کے لیے, اور یہ پاکستان میں جتنا یہ شور مچ رہا ہے اور یہ جی کرونا ہے جی, یہ وہ ہے جی, یہ لاک ڈاؤن کریں, یہ سب وہ سندھ والا کر رہا ہے. یہ سندھ والوں کی وجہ سے آج پاکستان کے اندر یہ سختی ہوئی ہے. ہم اس سختی کے خلاف بات کرتے ہیں. بابا جی آپ کا بہت بہت شکریہ. کافی دنوں کے بعد آپ سے ملاقات ہوا ہے. اس کے ساتھ ہمارے ساتھ یہاں پہ قائدین اور بھی کھڑا ہے, اسے بھی پوچھے گا. جو بابا نے بات کیا اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ جی بابا جی کی عمر کے لحاظ سے وہ ہم سے زیادہ سمجھدار ہے اور انہوں نے 100% اچھی باتیں کی ہے. اور اس حوالے سے آج احساس پروگرام ایمرجنسی احساس عمران خان کے پروگرام کا 4تھا دن ہے, اور اللہ تعالیٰ عمران خان کو لمبی زندگی دے تاکہ لوگوں کا مزید سہارا بنے. بابا ایک بات کرنا ہے, یہ پیسے کب تک ملے گا اس غریب عوام کو؟ یہ ملیں گے جی اگر لیٹ بھی ہوگا نا, بعض لوگوں کی انگلیوں میں کچھ فرق آ جاتا ہے, کیونکہ جو مزدور ہوتے ہیں نا, دیہڑی دار ہوتے ہیں, وہ بیلچا, ہاں جی وہ بیلچا کئی اور مزدوری اینٹیں کرتے ہیں, اور یہ انگلیوں کی یہ جو ہے نا لکیریں یہ گھس جاتی ہیں. اس کی وجہ سے جب وہ نادرا کے دفتر میں جاتے ہیں تو وہ ان کی انگوٹھے صحیح نہیں آ رہے ہیں, جس کی وجہ سے پریشانی. پھر کئی لوگوں کی چیکنگ ہو رہی ہے کہ یار ان کے مکان بھی, ان کی بلڈنگیں, ان کا محل, ان کا بینک بیلنس وہ بھی دیکھتے ہیں. تو اس لیے یہ لیٹ تو ضرور ہے, لیکن یہ ملے گا ہر پاکستانی اس کو جو غریب ہوگا, حقدار ہے, یتیم ہے, مسکین ہے, اور جناب ریڑھی والا ہے, چھابے والا ہے, اور نائی, موچی, دھوبی, ڈنٹر, پینٹر, جو غریب لوگ ہیں جی انشاءاللہ تعالیٰ یہ ان کو پیسے ملیں گے. یہ گھبرائیں نہیں, اگر نہ ملیں گے تو میں انشاءاللہ تعالیٰ وزیر اعظم کی کوٹھی کے آگے جا کے, وہاں وزیر اعظم ہاؤس کے آگے جا کے بیٹھیں گے اور ان سے پیسے لے کے آئیں گے. ناظرین, یہ وہ بابا جی ہے جو اکثر جو نا کبھی میں نے اس کا کلپ لیا یا اور میڈیا پہ دیکھا, پٹواری اور پیپلز پارٹی کے قائدین ورکر کمنٹ کر رہے ہیں کہ بابا آپ نے کتنے پیسے آپ کو عمران خان دے رہا ہے. ابھی بابا نے خود بولا ہے, میں لعنت بھیجتا ہوں جی, میں لعنت بھیجتا ہوں شخص پہ جس نے یہ بات کہی ہے, اور جو عمران خان سے پیسے لے کے تقریریں کرتے ہیں میں ان پہ بھی لعنت بھیجتا ہوں. بھائی ہم تو فی سبیل اللہ کام کرتے ہیں, ہمارا ملک ہے, ہمارا پاکستان ہے, ہمارے بڑوں نے بنایا, آپ نے قربانی دی, جن لوگوں نے قربانیاں دی, ہم تو اس پاکستان کے لیے ہر اچھے آدمی کے ساتھ. میں جنرل ضیاء الحق کو مانتا ہوں, جنرل ضیاء الحق کے بیٹے کو مانتا ہوں, جاز الحق کو نمازی ہے, پرہیزگار ہے اور اچھا بندہ ہے, وہ وزیر رہا ہے. میں تو ابھی عمران خان صاحب سے کہوں گا کہ اس کو تنہا نہ دو, لیکن اس کو ساتھ رکھو, انشاءاللہ تعالیٰ وہ آپ کے کام آئے گا. وہ ملک سے محبت کرنے والے لوگ ہیں. تو یہ وہ بابا تھا جو اکثر سچ کہا, کبھی جھوٹ نہیں بولا اور نہ کبھی جھوٹ بولتا ہے. تو ناظرین انشاءاللہ آپ سے بہت جلد دوبارہ ملاقات ہوگا. بہت شکریہ.